میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے بتایا کہ میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری دلائل اور دلیلوں کو غور سے دیکھو۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ جس نے غور سے دیکھا میری نشانیوں کو اور میرے کو پہچانا تو اس کا ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو ساری نشانیاں دیکھ کر اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح جیسے اندھے رہتے ہیں، ایسا اندھا تو نہیں کہ اس کو دکھائی نہ دی، لیکن غور کر کے نہیں دیکھا، جانوروں کی طرح دیکھا، اور سنا بھی تو دھیان سے نہیں سنا، اور سوچا بھی تو بڑی جی لگا کر نہیں سوچا۔ حالانکہ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دل دیا، لیکن آدمی جانوروں کی طرح دیکھا تو صرف یہی دیکھا کہ موجودہ زمانے کا نفع مل جائے، تکلیف میری دور ہو جائے۔ جیسے کسی بکری کو چارہ دکھا دو تو آ گئی، ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ گئی، تو ایسے انسان کو اگر کہیں ٹیمپریری کوئی نفع مل گیا تو اس کی طرف لپک گیا، اور اگر کہیں پر کوئی دھمکی دکھائی دی یا کوئی تکلیف دکھائی دی تو وہاں سے کنی کاٹ کر بھاگ گیا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ کیا انسان ہے، موجودہ زمانے کا ٹیمپریری نفع اور نقصان دیکھنے والا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر کتنا نفع مل سکتا ہے اگر اللہ کی بات کو مانوں گا، اور آگے جا کر کتنا نقصان ہوگا میرے کو اگر میں اللہ کی بات کو نہ مانوں گا، اس پر آدمی غور نہ کرے تو کیا انسان ہے، تو جانوروں جیسا ہو گیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو سمجھائے گی؟ کتنے پیار سے اللہ سمجھاتے ہیں۔ دل دیا، سوچتا نہیں، آنکھیں دی، ارے غور سے دیکھتا نہیں، ارے کان دیے، دھیان دے کر سنتا نہیں، جانوروں کی طرح کھانا پینا، پیٹ کے اندر ڈالنا اور اسے پخانہ بنا کر نکالنا، پھر ڈالنا پیٹ میں، پھر پخانہ بنا کر نکالنا اور پھر مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ فرما رہے تو جانوروں جیسا ہے، اور یہ غفلت میں ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ اللہ میاں یہی سمجھا رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو کہ روزانہ 3 لاکھ بچے، آنکھ کان کو تو سمجھ لیا، ایک اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اللہ میاں کہتے ہیں کہ نشانیوں میں غور کرو، تو میں وہی غور کرا رہا ہوں، قرآن وہی غور کرا رہا ہے، نبیوں نے وہی غور کرایا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ جتنے انسان بنائے ہر ایک کو اللہ نے نئی صورت اور نئی آواز دے دی۔ 3 لاکھ بچے الگ الگ صورت لے کر آتے اور الگ الگ آواز لے کر آتے ہیں، ہر آدمی کو صورت نہیں اور آواز نہیں۔ تو خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی، ختم ہو کر نہیں دیتی، نئی آواز اور نئی صورت۔ ایک ہاسپٹل میں 300 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، ہر ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سمجھ جاتی، میرا بچہ رو رہا ہے۔ دوسرے بچے روتے رہے تو سمجھ گئے دوسرے کا بچہ ہے، اپنا بچہ روئے تو فوراً اٹھے گی۔ اس سے دیکھو اللہ کتنے بڑے خزانے والے، اتنا بڑا آسمان زمین اور چاند اور سورج بنایا، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ہم ایک مرتبہ
बैंकॉक से ढाका जा रहे थे हवाई जहाज में, और एक डॉक्टर जापानी, एक डॉक्टर जापान से आ रहे थे। हम और वो दोनों पास बैठे। वो डॉक्टर साहब यूं कहने लगे मुझसे कि मौलवी साहब, अगर बुरा न मानो तो एक बात कह दूं। मैंने कहा जरूर कहो। उनका मौलवी साहब, ये मुसलमान भी अल्लाह को पूजता है, हिंदू भी अल्लाह को पूजता है, ईसाई भी अल्लाह को पूजता है, सिख भी अल्लाह को पूजता है, बुद्ध मजहब वाले भी अल्लाह को पूजते हैं, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह को पूजते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन ये अल्लाह दिखाई तो देता नहीं, अगर होता तो दिखाई देता, जब दिखाई नहीं देता तो फिर अल्लाह नहीं है। ये उसने हमसे कहा, भाई जो चीज है वो दिखाई देती है, और जो चीज दिखाई नहीं देती तो नहीं है। तो अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो नहीं है, अगर होता तो दिखाई देता। ये उसने कहा। हमने अर्ज किया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब देखो, आप हजरात को पूरी दुनिया में जाके अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है, तो ये जो आपके सामने हम किस्से सुना रहे हैं, इस लालच में सुना रहे हैं कि इंशाअल्लाह तुम्हारी जमातें 4-4 महीनों के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आकर बारी बारी से काम को सीख कर फिर तुम्हारी जमातों को इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर भेजना है, ताकि पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों को तुम अल्लाह की मारिफत कराओ और अल्लाह को पहचानवाओ। लेकिन ये मुश्किल होगा जब तक हम खुद अल्लाह को न पहचान दें, और पहचानने का तरीका ये है कि बार बार अल्लाह का बोलना, बार बार अल्लाह का सुनना। जितना हम करेंगे घरों के अंदर, तालीम में, मस्जिद वार जमात में, 3 दिन की जमात में, 10 दिन चिल्ले की जमात में, मुल्कों में जा जाकर अपनी मजलिसी गुफ्तगू में जितना हम अल्लाह को बोलेंगे, अल्लाह को सुनेंगे, तो इतना हम अल्लाह को पहचानेंगे। तो खैर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, लिहाजा नहीं है। हमने कहा डॉक्टर साहब, एक बात को ध्यान से सुन लो, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसको बगैर देखे सारी दुनिया के आदमी मानते हैं, और आप भी मानते हैं, बगैर देखे। उनका अच्छा, मैंने कहा जी, तो मुझे समझाओगे? मैंने कहा अभी समझाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात को जहन में ले लो और मेरी एक शर्त को याद रख लो, इसके बाद भूलना। उनका वो क्या? मैंने कहा मैं नहीं बताता, पहले तुम वादा करो, मैं एक शर्त लगाता हूं, बगैर देखे कोई चीज मानी जाए, उसके लिए क्या शर्त है? खूब तलब पैदा की। उसे कहा बड़े साहब जल्दी बताओ ना, वो शर्त क्या है? मैंने कहा वो शर्त यह है, बगैर देखे जो चीज मानी जाती है वो चीज तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी निशानी दिखाई देती है। वो निशानी को देखकर फिर वो चीज को मानता है। आपको तो हमने डायरेक्ट कुरान की आयत पढ़ के सुना दी, क्योंकि आपके अंदर इस्तेदाद है, उसमें नहीं थी। उसके लिए हमें जरा जमीन हमवार करनी पड़ी। बगैर देखे जो चीज मानी जाती है उसमें शर्त है कि उसकी निशानी हो, निशानी दिखाई देती है, इससे वो चीज बगैर देखे मानी जाती है। उनका अच्छी बात है, मैं नहीं भूलूंगा, अब दिखा तो नहीं सकता। मैंने कहा बगैर देखे आपने अकल को माना, लेकिन निशानी से माना। और निशानी क्या है कि भाई सारे के सारे भाई ढंग का काम कर रहे हैं, ढंग का काम कर रहे हैं, ये निशानी है कि अकल है। अगर आदमी में अकल नहीं होती तो फिर आदमी
کپڑے پھاڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتھر مارتا ہے. یہ عقل ہے، اس لیے ایسے بے ڈھنگے کام نہیں کرتا. میں نے کہا اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا، بغیر دیکھے مانا. ان کا اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دوسری چیز لے لو. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے اندر روح موجود ہے، روح جان موجود ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے. ہم سب کے اندر روح ہے، ان کا ہے. تو میں نے کہا روح آپ دکھا سکتے ہو؟ کسی کو روح دکھا سکتے ہو؟ ان کا نہیں. تو میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانا؟ ان کا مانا. میں نے کہا نشانی سے مانا. نشانی کیا ہے؟ یہ سب آدمی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ان میں روح ہے. اگر روح نکلی ہوئی ہوتی تو لاش پڑی ہوتی. اس نشانی سے آپ نے روح کو مانا، دیکھ کر نہیں مانا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا تیسری مثال لے لو. جنگل بیابان میں بہت بڑھیا قسم کا مکان آپ نے بنا ہوا دیکھا. مکان کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. حالانکہ آپ نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا. کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹے قد کا، نہیں دیکھا. لیکن بغیر دیکھے آپ نے مانا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. کیوں؟ کہ یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر کا پتھر دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ 500 سال پہلے وہ بنانے والا بنا کے پھر مر گیا. ان کا مولوی صاحب یہ بھی مان لیا، مکان کے بنانے والے کو بغیر دیکھے مانا، کیونکہ مکان نشانی ہے. یہ جو نشانی کہتا ہے نا، اس کو قرآن جو ہے وہ آیات کہتا ہے. قرآن میں جب تم سنو آیات تو بعض جگہ اس کے ترجمہ ہوتا ہے نشانی. تم عربی تو نہیں پڑھو گے، لیکن جب بھی تم قرآن پڑھو گے آیات یہ پڑھو نا تو پھڑک جانا ان کے یہاں اللہ نے کوئی نشانی بتائی. یہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا، یہ بھی نشانی ہے ہمارے نبی کی نبوت کی. یہ بھی ایک نشانی. ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک چوتھی مثال دی. ڈاکٹر صاحب جنگل بیابان میں اونٹ کے چلنے کے نشان پڑے ہوئے دیکھے اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، لیکن اونٹ کو نہیں دیکھا چلتے ہوئے. مینگنی اور پیر کے نشانات کو دیکھ کر بے پڑھا آدمی یوں کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا، بغیر دیکھے. اونٹ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے. ڈاکٹر صاحب کا مولوی صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مینگنی اور پیر کا نشان یہ نشانی ہے کہ اونٹ گزرا، اور بغیر دیکھے اسے مانا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ایک مینگنی کی نشانی سے اونٹ کو مانا بغیر دیکھے، تو کیا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند اور سورج، کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ 3 لاکھ بچے روزانہ جو بنا رہا ہو اور ہر بچے کو صورت الگ دے رہا ہو اور آواز الگ دے رہا ہو، کتنا بڑا خزانے والا وہ بنانے والا. بس یہ میں نے ایک آیت سامنے رکھ کر بات کی. وہ آیت تو تمہارے سامنے میں کہہ کو نہیں پڑھوں گا. تم اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہر ایک کا صورت الگ اور لہجہ الگ اور آواز الگ دینا،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اسی وقت اگر کوئی آ کے اس اسٹیج پر کھڑا ہو کے اور سارے مجمع کو دیکھے تو ہیں تو سب کی دو آنکھیں اور دو کان دو ہونٹ، لیکن چہرہ صورت ہر ایک کی الگ، اور بولنا شروع کر تو آواز ہر ایک کی الگ. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، اور روزانہ نئی نئی آوازیں نئی نئی صورتیں دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا. یہ نشانی ہے اس بات کی، لیکن سمجھے گا کون؟ جو ذرا غور کرے. یہ ہے غور کرنے کی چیز، یہ ہے سوچنے کی چیزیں. یہ سوچا کریں ہم تو اللہ کو پہچانیں گے. اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری، ایک طرف قرآن پاک کی رہبری، یہ ساری رہبریاں مل کر اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کا تعلق ہمیں اس دنیا کے اندر مل گیا تو بیڑا ہمارا پار ہے. انشاءاللہ بیڑا ہمارا پار ہے.